بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملتان کے ایک جاگیردار نے اعلان کیا کہ جو میری بیٹی کو ایک رات میں حاملہ کرے گا میں اس کو 1 کروڑ انعام دوں گا، لیکن کسی بھی شخص نے حامی نہ بھری۔ پھر 13 سالہ بچے نے ایک رات میں ہی جاگیردار کی بیٹی کے ساتھ۔ میں اس وقت بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا اور یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا تھا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ میں بستر پر دراز تھی جب سے میں واپس آئی تھی، ابھی تک ویسی کیفیت میں تھی۔ میری چادر میری ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی اور میں خالی خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اماں سائیں بھی دوسرے گاؤں سے واپس آ گئی تھیں۔ وہ جیسے ہی حویلی میں پہنچی تو سیدھی میرے پاس آئیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیسی رہی سیر، مزہ آیا تمہیں؟ مگر میں تو کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی۔ میری حالت دیکھ کر وہ چونک گئی اور فوراً سے میرے پاس آ کر بولی، کیا ہوا ہے؟ تبھی ان کی نظر میری گردن پر پڑی اور وہ نشان دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ ان کے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی، یہ تمہاری گردن پہ کیا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کا نشان ہے؟ اماں سائیں کا پوچھنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے خود یہ گزری ہوئی قیامت ان کو بتائی تو کتنی دیر تک صدمے کی کیفیت سے ان کے منہ سے کوئی آواز ہی نہ نکلی۔ وہ سرگوشی کسی انداز میں بولی کہ وہ کون تھا، کون ہے ایسا نمک حرام جو یہ جرت کر سکتا ہے؟ کس نے وڈیرے سائی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کون تھا۔ اماں سائیں اب بے تحاشا غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں تھی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں۔ تبھی میری ابا سائیں بھی گھر پر آ گئے۔ اماں ان کو مجھ پر گزری ہوئی قیامت کے بارے میں جب بتایا تو ابا کتنے ہی لمحے بول ہی نہیں سکے۔ پھر ان کی دہشت بھری آواز سے حویلی کے در و دیوار لرز کر رہ گئے۔ انہیں سب لوگ پہلی بار اس قدر غصے میں دیکھ رہے تھے۔ سب اپنی اپنی جگہ سہم کر رہ گئے تھے، مگر ان کے غصے کی وجہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں خود کو ان سب کی ذمہ دار سمجھ رہی تھی اور میں بری طرح سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ تبھی میں خود کو یہ دیکھتے ہوئے کہ ابا کا میری وجہ سے سر جھکا ہوا تھا۔ اماں سائیں میرے پاس آئیں تو گھنٹوں خاموشی سے بیٹھی رہتی، ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی اور نہ ہی میرے پاس ان سے کہنے کے لیے کچھ تھا۔ میرے بابا سائیں نے اس دن کے بعد سے ایک بار بھی میرا سامنا نہیں کیا تھا۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس دن جب روتے روتے میں نے اماں صاحب کو کہنا کہ شاید ابا سائیں مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں گوارا کر رہے۔ اماں نے مجھے گلے لگایا، کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے، تم خواہ کے وہم اپنے دل میں مت پالو۔ مگر اماں اس دن کے بعد سے وہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے۔ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، میرے ساتھ کیسا حادثہ گزرا ہے، اور انہوں نے مجھے تسلی کے 2 بول دلاسے کا ایک لفظ نہیں دیا۔ اماں کہنے لگی وہ تمہارے پاس آنے سے شرمندہ ہیں کہ اتنے دن گزر گئے اور ابھی تک وہ تمہارے مجرم کو نہیں ڈھونڈ سکے، اپنی بیٹی کو انصاف نہیں دلا سکے۔ یہی بات تمہارے بابا کو چین نہیں لینے دے رہی۔ اماں جو میرا مجرم ہے شاید اسے ہم لوگ قیامت تک نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ میرے چائے پہ چھائی افسردگی دیکھ کر اماں کہنے لگی، کیوں بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتی نا، میں نے اس کی شکل دیکھی ہی نہیں، نہ میں نے اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کا نام پتا ہے۔ ایسے میں یہ کون جان سکتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے حویلی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ میں نے صرف اسے محسوس کیا تھا۔ اماں سائیں میری باتوں کو غور سے وہ سنتی رہی اور کہنے لگی کہ اللہ بہتر کرے گا، کوئی بھی گنہگار کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے وہ چھپ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن اس کا گناہ سب کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ تمہارا گنہگار بھی بے نقاب ہو جائے گا اور اسے بھی اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اماں سائیں نے میرے الفاظ جوں کہ توں جا کے ابا کو بتائے تھے اور ابا میری بات سن کر چونک گئے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ کیسے وہ میرے مجرم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابا سائیں نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ وہ انتہائی عجیب و غریب فیصلہ تھا۔ ابا سائیں فیصلہ کرنے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس آئے اور مجھ سے اس فیصلے پہ رائے زنی کا خیال ظاہر کیا تو میں ان کے احترام میں نظر جھکا کر رہ گئی۔ در حقیقت میں ان کی بات سن کے بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
अब्बा साईं ने मेरी घबराहट मुलाहिजा की तो मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें इस बात पर क्या एतराज़ है। मैं झिझकते हुए कहने लगी कि अब्बा साईं, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अब्बा साईं ये सुनकर कहने लगे कि रास्ते तो बहुत सारे निकल सकते हैं, मगर फ़िलहाल मैं उस पर अमल दरामद करने का सोच रहा हूँ। अगर हमें इसमें कामयाबी हो गई तो तुम्हारे जितने भी बच्चियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। अब्बा साईं के इस फैसले की अम्मा साईं और अदा साईं ने मुखालफत की। अदा साईं तक भी ये बात पहुंच गई थी और वो भी बुरी तरह से खौल के रह गए थे। यहाँ तक कि अदा साईं ये फैसला सुनकर भड़क उठे, कहने लगे, अब्बा हजूर, अब शायद आप सठिया गए हैं, आप होश में हैं। आपको अंदाज़ा है कि आप अपनी बेटी के बारे में कैसी बात कर रहे हैं? आखिर ये कौन सा तरीका है मुजरिम तक पहुंचने का? लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मेरी इज्जत का ख्याल कर ले। मेरे दोस्त यार, वो क्या कुछ नहीं कहेंगे ये सब सुनकर। मगर अब्बा साईं अपने फैसले से 1 इंच भी ना हटने को तैयार थे। दिलावर भाई ने बदतमीजी की इंतहा कर दी और कहने लगे कि अब्बा साईं, लगता है आपको अब किसी पागल खाने में दाखिल करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बिल्कुल ही सठिया गए हैं। अब्बा को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो दिलावर भाई की कैफियत को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी और फिर अपने फैसले पे अमल दरामद शुरू कर दिया। जिस वक्त ये ऐलान हुआ, जिसने ये बात सुनी उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब्बा के वाकिफकार जानने वाले घर आकर इस फैसले की वजह पूछ रहे थे। दिलावर भाई गुस्से की वजह से पागल हो रहे थे और अब्बा साईं ने उन्हें कमरे में बंद करवा दिया और कहने लगे कि जब तक मैं ना कहूँ इस दरवाजे को किसी ने नहीं खोलना। इस दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया गया था। दिलावर भाई कमरे में किसी शेर की मानिंद धाड़ रहे थे और जहाँ जहाँ तक उनकी आवाज़ सुनी जा रही थी मुलाजिम सहमे जा रहे थे। उनका गुस्से से भड़कता बनता था। ये तो उनकी गैरत पर वार किया गया था और उनके लिए ये बात किसी ताज़ियाने से कम नहीं थी। अम्मा मेरे पास बैठी खामोशी से वाक़यात और हालात पर गौर कर रही थी। उन्हें भी अपने शौहर के इस फैसले पे एतराज़ था, मगर वो ये समझती थी कि अब्बा साईं ने ये फैसला मजबूरी के आलम में किया है, क्योंकि उन्हें और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और इसलिए रिस्क लेना तो बनता था। जब ऐलान किया गया तो हवेली में कोई भी शख्स दाखिल नहीं हुआ था। ये देखकर बाबा साईं को अपनी तरकीब नाकाम होती हुई महसूस हुई। उन्होंने दोबारा से ऐलान करवाया, मगर फिर भी हवेली में कोई शख्स भी नहीं आया। अब बाबा ने जब बार बार ऐलान करवाया तो फिर एक 13 साल का लड़का हवेली में दाखिल हुआ। उसे देख के सब लोग चौंक गए। सब वडेरे साईं से खौफ की वजह से ऐसा सोच भी नहीं सकते थे, और उस लड़के की इतनी बड़ी जुर्रत कि वो लड़का खुद को 13 साला बता रहा था, मगर देखने में वो कहीं से भी 13 साल का नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ दिलावर भाई भी गुस्सा कर करके निढाल हो चुके थे और अब वो आंसुओं से रो रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनका कमरा मेरे कमरे के साथ था। वो फरियादें कर रहे थे, अब्बा आपने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर मेरी बहन की इज्जत का तमाशा बनाकर आपको क्या मिला? ये तो आपकी अपनी बेटी थी, आपका अपना खून, और आप उसी की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। अब्बा जानते थे कि अभी दिलावर भाई कोई बात नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी। उस लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया गया और शाम तक बाबा साईं ने देखा। जब कोई और नहीं आया तो बाबा साईं ने ये बात मुझे बताई। बाबा साईं के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। वो कहने लगे कि मेरी ये तरकीब भी कारगर साबित नहीं हुई। वो तो एक छोटा सा लड़का है और वो तो शायद ऐसा करने की जुर्रत भी नहीं कर सकता, मगर मुझे इस बात पर हैरत है कि उसने इतना बड़ा फैसला करने की हिम्मत कैसे कर ली। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ दूसरे कमरे में चलो और मुझे बताओ कि उस लड़के को देखकर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। मैं ना चाहते हुए भी बाबा साईं के साथ दूसरे कमरे में चली गई और जैसे ही उस लड़के के पास पहुंची मैं चीख पड़ी, क्योंकि उस दिन जब मेरी सहेली सखी मुझसे मिलने के लिए आई तो वो मुझे कमरे से निकाल कर बाहर ले गई। सखी गांव के जिम्मेदार की बेटी थी और मेरी बचपन की सहेली थी। उसकी मौजूदगी में मैं हमेशा खुशी महसूस करती थी। मुझे सब सहेलियों में सुखी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। उस दिन ठंडी ठंडी हवा के थपेड़े ने मेरा इस्तकबाल किया था। सुखी कहने लगी, आज मौसम बहुत मज़े का है, ऐसे मौसम में तो बाहर जाने का मज़ा ही कुछ और है। यह सुनकर मेरा जी भी ललचाने लगा और मैंने उसे कहा कि अम्मा साईं के कमरे में मुझे लेके चलो। अम्मा साईं अपनी एक सहेली के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मेरी बात उन्होंने सुनी तो कहने लगी कि तुम जानती हो
کہ تمہارے ابا سائیں کو تمہارا زیادہ گھر سے باہر رہنا پسند نہیں ہے، پھر بھی تم ضد کر رہی ہو۔ مگر میں نے کہا اماں آج موسم اتنا خوبصورت ہے اور سب لڑکیاں تو باہر جاتی ہیں، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ اماں کہنے لگی سب لڑکیوں کی بات اور ہے، اور موسم کی خوب کہی تم نے، تمہیں کون سا دکھائی دیتا ہے جو تم موسم کی خوبصورتی کو انجوائے کرو گی؟ اماں کی بات سن کر میرا چہرہ پھیکا پڑ گیا، میرے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے کہا اماں مجھے دکھائی نہیں دیتا مگر میں محسوس تو کر سکتی ہوں۔ اماں کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا اور وہ میرے پاس آ کر بولی میری بات کو زیادہ محسوس مت کرنا، میں بس روانی میں یہ بات بھول گئی تھی، میرا ایسا مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا سائیں کو تمہارا میرے بغیر جانا شاید برا لگ جائے۔ تبھی میں کہنے لگی کہ اماں میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بے دھیانی سے جانا، پھر سکھی اور ملازموں کو ڈھیر ساری ہدایات دینے کے بعد انہوں نے مجھے گھر سے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھے موسم کی خوبصورتی کے بارے میں وہ بتا رہی تھی اور میں اس کے لفظوں سے سن کر خوش ہو رہی تھی، جیسے یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یوں کہنا چاہیے کہ سکھی میرے موسم کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے مجھے دکھا رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے، پھر سکھی مجھے لے کر باغ میں آ گئی۔ یہ ہمارا باغ تھا جو کتنے ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ یہاں پر طرح طرح کے پھلوں کے درخت تھے۔ سکھی اور میری ملازمائیں پھل توڑ کر کھانے لگیں۔ میں بچپن میں اس باغ میں بہت کھیلی تھی، جبھی میں اندازے سے اس باغ میں چلتی جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے گرمی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور آج جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے میری طبیعت بہت خوشگوار ہو گئی تھی۔ ایک طرف پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے اور ماحول میں ان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میری ویسے بھی سونگھنے کی حس بہت تیز تھی اور معمولی سی خوشبو بھی مجھے دور سے محسوس ہو جاتی تھی، اور میں بہت دور سے کسی چیز کی خوشبو کو محسوس کر کے اندازہ لگا لیتی تھی کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے۔ چلتے چلتے میں تھوڑی دور آ گئی اور سکھی لوگوں کی آواز کافی دور سے آ رہی تھی، اور تبھی میں سکھی کو آوازیں دینے لگی مگر میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے، مجھے ایسا لگا جیسے سوچ کر میں مطمئن ہو کے مسکرا دی کہ ان لوگوں میں سے کوئی یہاں پر آ گئی ہے، اور وہ جو بھی ہے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ میں اسے بات کر رہی تھی، اسے بلا رہی تھی، مگر وہ تو میری کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا یہ سکھی یا میری نوکرانیوں میں سے کوئی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا، نہ جانے کون تھا۔ اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی عورت تھی یا مرد تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں سختی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ایک مرد تھا۔ تبھی وہ مجھے لے لے کے تیز تیز چلنے لگا اور میں بھی اس کے ساتھ گھسٹتی بھی جا رہی تھی، اور اب تو بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ میں بری طرح سے بارش میں بھیگ گئی تھی، نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ مجھے لے کر چلتا رہا، اور جب میں نے شور مچانے کی کوشش کی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک جگہ پر اس نے مجھے پھینک دیا۔ میں جھاڑیوں پہ جا کے گری تھی، کانٹے میرے بازوؤں میں کھپ گئے تھے اور میرے پاؤں بھی اچھے خاصی خراشیں آ گئی تھیں۔ اب میں بری طرح سے چلا رہی تھی، مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ جو کوئی بھی تھا مجھے غلط ارادے سے لے کر آیا تھا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی مجھے آس پاس لوگوں کی آوازیں سنائی دیں تو میں زور زور سے چیخ پڑی اور وہ میرے سر سے دور ہٹ گیا اور ایک طرف بھاگنے لگا۔ اب مجھے اس کی خوشبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میرے زور سے چلانے پر وہاں پر 3-4 لوگ آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ میں وڈیرا سائیں کی بیٹی ہوں، کیونکہ میں اکثر بابا کے ساتھ زمینوں پر آتی رہتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر کرتی تھی، اور چلتے چلتے میں کافی دور تک نکل آئی۔ یہاں پر میں گر گئی، پھر وہ لوگ مجھے لے کر باغ میں آ گئے۔ سکھی اور باقی سب میری غیر موجودگی کی وجہ سے پریشان تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے سب کا سانس لیا اور کہنے لگی کہ شکر ہے تم واپس آ گئی، ورنہ تمہاری اماں تو ہماری جان لے لیتی۔ میں نے خود کو اپنی چادر سے سر سے لے کر پاؤں تک چھپا دیا تھا۔ میرے جسم پر لگی ہوئی خراشیں ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں، مگر میرے یہ زخم میری ماں کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ پائے تھے، اور اماں سائیں دیکھتے ہی چیخ پڑی تھی، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے مجرم تک کیسے پہنچوں گی، اس کو کیسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ میرے بابا سائیں عام وڈیروں سے ہٹ کر تھے، وہ لوگوں کی عزت کرتے تھے، نہ کہ ان کی عزت سے کھیلنے والے۔ انہوں نے تو کتنے ہی بے سہارا لوگوں کو سہارا دیا تھا، کتنے لوگوں کی مدد کی تھی، اور ان کی بیٹی کے ساتھ کسی نے ایسا کیوں کیا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔
کیونکہ بابا سائیں کی تو کسی کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بابا سائیں کو جس پر شک تھا وہ شخص اس دن ان کے سامنے موجود تھا اور اس کے دونوں بیٹے بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ تبھی بابا بہت زیادہ الجھ گئے کہ آخر یہ کام کون کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جو سب لوگوں کو چونکنے پر باتیں بنانے پہ مجبور کر گیا۔ بابا نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی میری بیٹی کو ایک رات میں حاملہ کر دے گا اسے 1 کروڑ کی رقم دی جائے گی۔ بابا کی بات سن کر میں بھی شرم سے سر جھکا کر رہ گئی تھی، اور بابا کا کہنا تھا کہ وہ شخص جس نے تمہاری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی وہ ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور وہ ضرور یہاں پر آئے گا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتی، تو اسے کوئی کیسے پہچانے گا پھر؟ اگر یہ ترکیب ناکام گئی تو میں پھر کوئی اور ترکیب ڈھونڈوں گا۔ بابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ وہاں پر آ گیا تھا، وہ اپنا ادھورا کام مکمل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ دراصل میں اس کی خوشبو کی وجہ سے اسے پہچان گئی تھی، کیونکہ مجھے ہر انسان کی خوشبو کو محسوس کرنا اور اس میں فرق کرنا آتا تھا۔ وہ شاید اس بات سے ناواقف تھا۔ بابا سائیں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھنے لگے کہ تم نے آخر یہ جرت کیسے کی میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان بابا کے ہاتھ سے چھڑوایا تو اس کے انداز میں کہیں سے بھی خوف کا عنصر نمایاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز سے جھجک تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے جو کیا صحیح کیا، کیونکہ ہمارے مذہب میں عزت کا بدلہ عزت ہے۔ بابا یہ سن کر چونک پڑے، کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ لڑکا زور سے ہنس پڑا، کہنے لگا کیا آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ یہ انکشاف بابا سائیں کے لیے قیامت تھا۔ وہ لڑکے سے کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کیا کیا ہے؟ میرے بیٹے نے میرے لیے جیسے جو لوگ باقی تھے ویسے ہی میرا بیٹا بھی ہے۔ جو فیصلہ ہمیں کسی اور کے لیے کرنا ہے وہی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کروں گا۔ وہ کہنے لگا کہ کچھ ٹائم پہلے آپ کا بیٹا اپنی ایک دوست کی شادی پر تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ پی رکھی تھی اور پھر سونے کے لیے ان کا انتظام ساتھ والی حویلی میں کیا گیا تھا۔ جب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس ڈیرے سے باہر نکلا تو وہاں پر میری بہن موجود تھی، جو اس ڈیرے پر رسوئی گھر میں کام کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی ملازمائیں تھیں جو وہاں کام کر رہی تھیں، مگر میری بہن ان سے جلدی گھر واپس آ گئی کیونکہ اماں بیمار تھی اور اس کی طبیعت کی وجہ سے بہن نے چودرانی صاحبہ سے چھٹی لے لی تھی۔ جب میری بہن وہاں سے باہر نکلی تو آپ کے بیٹے دلاور سائیں کی اس پہ نظر پڑ گئی اور وہ اسے زبردستی گھسیٹتا ہوا اس حویلی میں لے گیا اور اس کی عزت تار تار کر دی۔ کتنے وقت تک تو میری بہن نے ہم سے یہ بات چھپائے رکھی اور وہ اندر ہی اندر گھلتی رہی، اور اس دن جب آپ کے بیٹے کا یہ گناہ ظاہر ہونے لگا تو تب میری بہن نے پھوٹ پھوٹ کر کہا اور اس نے اپنے اوپر بیتی ہوئی ظلم کی داستان ہم لوگوں کو سنائی۔ تب اماں اس کو دائی کے پاس لے کر گئیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ اب وہ بہت وقت گزر چکا ہے، اب اگر ایسا کچھ کیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات جب مجھے پتہ چلی تو میرا بھی خون کھول اٹھا، مجھے بھی بے تحاشا غصہ آیا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ آپ بڑے لوگ ہیں، اور اگر آپ پر ہاتھ ڈالتا تو آپ کا بیٹا مجھے کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیتا۔ میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے بھول جاؤ، بیٹی کی عزت تو میں کھو چکی ہوں مگر میں اپنی بیٹی کی جان نہیں کھو سکتی۔ اماں کے ہاتھ جوڑنے منتیں کرنے پر میں نے وڈیرا دلاور کا سامنا نہیں کیا تھا، مگر میں دل ہی دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی، اور اس دن جب میں نے آپ کی بیٹی کو دیکھا تو میرے دل میں دوبارہ سے وہ آگ جل اٹھی، اور تبھی میں اسے لے کر اس جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں اپنی زمینوں پر کام کرنے والوں کی وجہ سے یہ بچ گئی۔ اور یہ سن کر ابا سائیں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے اگر تمہاری بات غلط ہوئی تو میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ تبھی اماں مجھے لے کر کمرے سے باہر آ گئیں، اور جب یہ بات انہوں نے دلاور سے پوچھی تو وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ ان کی خاموشی میں ہی ان کا جواب پنہا تھا۔ ابا نے ایک زوردار تھپڑ انہیں رسید کیا اور کہنے لگے تمہاری وجہ سے میری برسوں کی بنائی گئی عزت مٹی میں ملی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ دلاور بھائی یہ سن کر کہنے لگے کہ اس دن میں نشے کی حالت میں تھا، جو کچھ بھی ہوا وہ میں نشے کی وجہ سے میں نے کیا، آپ مجھے معاف کر دیں، اور اب آپ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ اور ایسے میں ابا نے فیصلہ کیا کہ اب تمہیں اسی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی جس کی تم نے زندگی برباد کی ہے۔ اور یہ سن کر
अदासाई ने एहतजाज करने की कोशिश की, मगर अब वो जान गए थे कि अगर उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी कहा तो अब्बा उनका लिहाज नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अब्बा के आगे सर झुका दिया था। अब्बा ने फिर रिश्ता करने में सरा पीट देर नहीं लगाई थी और गांव के लोग अब्बा के इस फैसले पर हैरान थे कि वडेरे के बेटे की शादी एक कम्मी कमीन की बेटी के साथ भला कैसे हो सकती है। बेशक अब्बा ने हिकमत अमली से इस मामले को हल किया था। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और आप इस कहानी के मुतालिक कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा पामान।